افتخار الحسن صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت کہتے رہتے ہیں کہ بڑی ریفارمز ہو رہی ہیں، بڑا اچھا ہو رہا ہے، رویے تبدیل ہو رہے ہیں، پولیس کا کلچر بدل رہا ہے، عام آدمی اس سے ریلیف محسوس کرتا ہے، ڈر خوف ختم ہو رہا ہے. لیکن بعض اوقات ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جتنا مرضی آئی جی صاحب ریفارمز کر رہے ہیں، جتنے مرضی پیسے دے دیں، جتنی مرضی ترقیاں کر دیں، جتنے مرضی وسائل دے دیں، لیکن اس کے باوجود چند لوگوں کی مجرمانہ غفلت کہیں، مجرمانہ فیل کہیں، وہ سارا امیج نیچے گر جاتا ہے پنجاب پولیس کا. ابھی پاک پتن کی ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک اے ایس آئی کو، ایک خاتون کو تھپڑ مارتے دکھایا جا رہا ہے اور چیزیں کر رہے ہیں. وہ بات، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کیسے بدلے گا؟ آپ لوگوں کا مزاج کیسے بدل سکتے ہیں؟ اپنے پولیس فورس کا مزاج کیسے بدل سکتے ہیں کہ خود ان کو قانون کا کتنا پتہ ہے اور کتنا احترام ہے، اور خاص طور پہ نچلے عملے کو. افسران تو شاید اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں، لیکن جب آپ اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، ایس ایچ او لیول تک جاتے ہیں تو بعض اوقات ایسی شکایات اور ایسے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ پولیس کا امیج، پنجاب پولیس کا امیج کہیں پیچھے چلا جاتا ہے، اور دوسرے صوبوں کے لوگ زیادہ شیئر کرتے ہیں کہ دیکھیں پنجاب پولیس کس طریقے سے صفاقانہ عمل کر رہی ہے. کیسے بدلیں گے؟ آپ تو پولیس پہ کافی نظر بھی رکھتے ہیں، چیزیں بھی کرتے ہیں. جمشید صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو ریفارمز کی آپ نے بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو سربراہ ہیں پنجاب پولیس کے ڈاکٹر عثمان انور صاحب، انہوں نے وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں دی، تنخواہوں میں اب کوئی کمی نہیں ہے. اب پولیس ڈپارٹمنٹ ایک جس طرح پہلے ہوتا تھا نا، ایک قسم پرسی کا شکار یا پسماندگی کا شکار، اب وہ نہیں رہا. اب ایک کانسٹیبل کی تنخواہ بھی آپ کے اچھے بھلے آفیسر کے برابر ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی علاج معالجے کے لیے بھی آئی جی پنجاب نے مکمل انتظامات کیے ہیں، کافی کام ہوا ہے، چیزیں ہوئی ہیں نا یار، ایجوکیشن کے لیے بھی کیا ہوا ہے. مطلب ہے ان کے شہداء کے لیے تو چھوڑ دیں، جو حاضر سروس جو ملازمین ہیں، متحد عملہ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، سب کے لیے جس طرح انہوں نے مطلب یہ انتظامات کیے ہیں. دیکھیں ایک پولیس کانسٹیبل کے بچے لمز میں پڑھ رہے ہیں، یہ آئی جی پنجاب کی بدولت پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ آپ والی بات جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں بڑے شہروں میں تو بہت حد تک ریفارمز ہو گیا ہے، کافی حد تک ڈر خوف ہے. یہ دیکھیں خدا نخواستہ یہ موبائل کیمرہ نہ ہو، اس کا جو امپیکٹ بڑے شہروں میں آ گیا. مجھے بات کرنے میں آپ کو پورا سمجھا دوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ پولیس کا جو ہے نا محکمہ، اس میں جب تک کڑی سزائیں نہ دی جائیں گی، جتنے مرضی ریفارمز کر لیں، مطلب یہ ہے کہ میں اپنی لائف میں کسی ایسے پولیس والے کو نہیں دیکھا جتنا مرضی وہ ظلم کر لے، جتنا مرضی وہ جبر کر لے، جتنی مرضی وہ کرپشن کر لے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کوئی پولیس والا ایسا ہے جو آج تک بحال نہ ہوا ہو؟ مطلب بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی پولیس والا پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوتا ہے. حصہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ جتنے دن وہ سسپینڈ رہتا ہے، معطل رہتا ہے، جتنا عرصہ وہ گھر بیٹھتا ہے، اس کی تنخواہ بھی وہ لیتا ہے. تو جب تک یہ جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس کا نظام خاص طور پر اس کو مکمل فعال نہ ہو، احتساب کا عمل سٹرانگ نہ ہو. دیکھیں اب پولیس والے کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ بھائی اگر میں یہ وائلیٹ کر رہا ہوں، ایک خاتون کو تھپڑ مار رہا ہوں، خاتون پولیس اہلکار کی موجودگی میں ایک مرد پولیس والا تھپڑ مار رہا ہے، چاہے اس خاتون کا جرم کچھ بھی ہو، یہ کسی صورت جسٹیفائی نہیں ہے ہو سکتا. مطلب آپ جو مرضی کر لیں، خاتون پولیس اہلکار کھڑی ہے، اگر اس پولیس والے کو اس بات کا ڈر ہوتا کہ یہ بات اوپر چلی گئی تو میں بچوں گا نہیں، میری نوکری سے مجھے برخاست کر دیں گے اور پھر میں بحال نہیں ہوں گا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے پولیس اہلکار سے لے کے بڑے پولیس افیسر تک سب کو پتہ ہے کہ اب ہم پولیس میں آ گئے، ہمیں پولیس سے اب نکال کوئی نہیں سکتا. اچھا یہ بات صرف پولیس کی نہیں ہے، تمام سرکاری محکموں میں سب کو یہ پتہ ہے کہ بھائی میں بھرتی ہو گیا ہوں، اب میں ریٹائرمنٹ بھی لوں گا، تمام رائٹس بھی موجود ہیں، کام کروں نہ کروں مجھے سرکاری جو میری مراحت ہیں وہ مجھے ملتی رہیں گی. بھائی جب تک پولیس اہلکار اس طرح کے اہلکاروں کو لٹکایا نہیں جائے گا، عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا، پولیس کا امیج ٹھیک نہیں ہو سکتا. جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں خود کہا کہ پولیس بڑا زور لگاتی ہے، ڈاکٹر عثمان صاحب، آئی جی صاحب، مطلب جتنے پولیس افسران ہیں، لیکن ایک اہلکار اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ سارا کچھ دھل جاتا ہے. میں نے یہی بات کی، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم سرکاری ملازمین اور پولیس افسران یا اہلکار سب کی ہم بات کر رہے ہیں، سب کی بات کر رہا ہوں. احتساب ضروری ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی، آپ کو ڈیسیژن ہو جاتا ہے، شوکاز ملتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، اس کو سنا جاتا ہے، انکوائری کمیٹی ہوتی ہے اور آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں آپ نے خود بات کی کہ جتنا مرضی ہو جائے وہ بحال ہوتا ہے، اور جب تک 60 سال کی عمر نہیں ہوتی اس وقت تک وہ لگا رہتا ہے. وہ جو پرسنٹیج ہے احتساب کی، جو لوگ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں یا اکاؤنٹیبل آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو وہ ڈپارٹمنٹ میں بھی رہتے ہیں اور آخر تک وہ ان کی جو اتھارٹی ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. تو مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اس بات کو اگر عرض کروں نا
کئی پولیس افیسر بیچارے بڑے اچھے ہوتے ہیں جو ان اہلکاروں کو کڑی سے کڑی سزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہوتا کیا ہے کچھ عرصے بعد جس کو سزا دیتے ہیں وہی یونیفارم پہن کے آ جاتے ہیں آگے سامنے، تو ان کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار اس کو تو میں نے بڑی پنشمنٹ دی تھی تو یہ بحال کیسے ہو گیا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں سسٹم ایسا ہے، سنیں سسٹم اس طرح کا ہے. اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو کریمنل لوگ ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو جرائم پیشہ ذہنیت رکھتے ہیں، ان کو اگر اس محکمے سے نکالا نہیں جائے گا تو پولیس کی بدنامی ایسے ہوتی رہے گی. آپ جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، لوگ اچھے کام کو کم گنتے ہیں، لوگ ایک اس طرح کام کو آپ کے پورے سال کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. جی میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ہم یہ دیکھیں، پنجاب پولیس کو یقیناً وہ ڈاٹا بھی شیئر کرنا چاہیے جس کے تحت جن لوگوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، جن پولیس اہلکاروں یا افسروں نے اپنی اتھارٹی کو اس طرح استعمال کیا کہ وہ ایک جرم خود کر بیٹھے ہیں، اور اگر وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو وہ بتایا جائے کہ کتنے لوگ اب اس طرح کے پنجاب پولیس کا حصہ نہیں ہیں. تو یہ فگر کہیں نہیں آتا، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ اس سال فارغ ہوئے ہیں یہ ان کے خلاف اس طرح کی کارروائی، سخت کارروائی، اور وہ پنجاب پولیس کا حصہ نہیں ہے. سر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ بات پھر کلے پولیس کی نہیں ہے، میں کہتا ہوں تمام محکموں کو سن تو لیں، میری بات تو کرنے دینا، میں پولیس سمیت بات کرنا چاہتا ہوں نا، بات عرض کرنے دینا مجھے. بھائی ہر ڈپارٹمنٹ کو ہر سال یہ بتانا چاہیے، جس طرح یہ مراد دیتے ہیں، انعامات دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں نا، اس طرح یہ بھی بتانا چاہیے کہ اس سال ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ان لوگوں نے، یار پوری سنیں نا، اب ان کو چاہیے کہ پورے کرپشن ان کے نام واضح کیے جائیں اور ان کو بتایا جائے، جس طرح عوام میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پولیس اہلکاروں کو یا ہمارے اسسٹنٹ کمشنر کو یا جو بھی محکمہ تعلیم ہے یا ہیلتھ ہے جو بھی ہے، ان کو جب یہ انعامات دیتے ہیں تو اپنی تشہیر کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جو ان کے اندر کرپٹ عناصر ہیں، جو ان کے اندر ان کے اپنے محکمے کے لیے ایک بدنامی کا سبب ہے، مطلب ہے وہ محکمے کی ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں، رائیگاں کرتے ہیں، تو ان کو کم از کم لٹکا کے عوام کو بتانا چاہیے کہ ہمارا احتسابی عمل بڑا اسٹرانگ ہے. تو جو لفظ لٹکانے والے نا، میں اس کے مطلب احترام ہے، سنیں لٹکانا میرا مطلب یہ نہیں ہے، سن تو لیں، میرا مطلب یہ ہے کہ کہاں لٹکا دے، ایک کہاں ہوتا ہے سمجھ لیں، کہاں ہوتا ہے کہ لٹکانے کا مطلب ہے ایک بندے کو عبرت کا نشان بنا دیں، باقی سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے. آپ جو کہہ رہے تھے میں اسی کو بات کرتا ہوں، اس کو ہم سم اپ کریں تو یہ ہے کہ آپ آخر میں ایک سال میں یہ بھی ضرور بتائیں، جب آپ بجٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے، جب بجٹ آتا ہے تو آپ یہ بھی بتائیں کہ ایک سال کے اختتام پر کتنے پولیس اہلکار یا افسران ان کو غفلت، مجرمانہ جرائم پر اور غفلت برتنے پر، اختیارات کے غلط استعمال پر اور اپنی جو پولیس کے امیج کو خراب کرنے پر مستقل بنیادوں پر وہ پولیس کا حصہ نہیں ہیں اور ان کو فارغ کر دیا گیا ہے. کم از کم یہ فگر اور وہ نام بھی سامنے آنے چاہیے. جمشید صاحب آپ کو ایک آخری بات کر رہا ہوں، جتنا پولیس کو مراد ڈاکٹر عثمان انور نے دی ہیں یہ پولیس اگلے 20 سال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی، ٹھیک ہے. باقی صوبوں کی پولیس کو بھی دیکھ لیں، ہو گیا نا یار پوری بات ہے کرنے میں. اگر اس کے باوجود اگر کوئی اپنے فرائض سے وہ کرتا ہے تو اس کو خود بھی شرم آنی چاہیے، اور اس کو اگر محکمے میں شرم کس کے شرم کی بات کریں، شرم آتی ہے وہ یہ کام کرتے ہیں، محکمے سے نکالنے میں بھی افسران کو کوئی، ان کو نکالنے میں بھی کوئی اس کو مثال بنانا چاہیے، مثال بنانا چاہیے نا. تو یہ مثال بننی چاہیے اور وہ مثال اگر قائم ہوگی تو یہ اس طرح کے اختیارات کا غلط استعمال اور اس طرح کا مجرمانہ فعل رک سکتے ہیں. وہ افسران، وہ پولیس اہلکار جو اس کا پنجاب پولیس کی بدنامی کا تو باعث بنتے ہیں، لیکن عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی ان پر ختم ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران، آئی جی صاحب ضرور اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو اب جو اس پنجاب پولیس کے نام پر دھبا ہیں وہ پنجاب پولیس کا حصہ نہ ہوں.